اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت جو انسان کا خالق ہے، اس نے انسان کی خلقت ایک مقصد، ایک ہدف کے تحت قرار دی ہے، اور وہ مقصد، وہ ہدف یہ ہے کہ انسان پستی سے نکل کر بلندی کی طرف پہنچے، انسان گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف پہنچے، انسان نقصان سے نکل کر کامیابی کی طرف پہنچے، اور وہ کامیابی اس عنوان سے ہے کہ وہ اللہ رب العزت تک پہنچ جائے۔ سامعین حضرات، سب سے پہلی بات یہ کہ اگر انسان کی زندگی میں دین نہ ہو، انسان کی زندگی میں احکام الہیہ نہ ہو، یا اگر انسان کی زندگی میں احکام الہیہ پائے جاتے ہوں تو ان کی کیا تاثیرات انسان کی زندگی میں ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں تو وہ افراد کے جو لائق ہیں، وہ افراد کے جو بے دین ہیں، وہ افراد کے جو خدا کو نہیں مانتے، وہ افراد کے جو کسی بھی قسم کی پابندیوں کو نہیں مانتے، تو ان کی زندگی صرف اور صرف ان کا ہم و غم یہ ہے کہ ہمارے لیے سب کچھ اس دنیا میں ہے، لہٰذا وہ اپنے ہر کوشش کو، ہر چیز کی انتہا کو صرف اور صرف ان سانسوں کے چلنے کو قرار دیتے ہیں۔ گویا ان کی تمام کاوشیں، کوششیں صرف یہاں تک ہوتی ہیں کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، لہٰذا جو کچھ بھی ہے اس کو استعمال کریں، جو کچھ بھی ہے بس یہی زندگی ہے۔ اسی کے برعکس وہ انسان کے جو اپنی زندگی میں اللہ کی خداوند متعال کی مرضی کو اور اللہ رب العزت کے خلقت کے اس مقصد کو پاتا ہے اور دین کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے، تو وہ اس کے برعکس وہ اپنی زندگی میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے کہ میرے لیے صرف یہ دنیا نہیں ہے، مجھے صرف اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، مجھے صرف اور صرف اس دنیا کے لیے خلق نہیں کیا گیا ہے۔ اگر یہ انسان کی زندگی میں یہ ہدف ہو کہ میرے لیے صرف یہ دنیا نہیں ہے، مجھے پلٹ کے کہیں اور جانا ہے، تو اس کی اس فکر کی تاثیرات، اس فکر کے اثر اس کی زندگی میں دکھائی دیں گے۔ گویا وہ اس زندگی میں اپنے لیے ایک دوسری دنیا کے لیے ساز و سامان فراہم کرے گا، چونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ میرے لیے صرف اور صرف یہ دنیا نہیں ہے، میری بقا کسی اور جگہ پہ ہے، مجھے جانا کسی اور جگہ پہ ہے، مجھے پہنچنا کسی اور جگہ پہ۔ اگر صرف انسان یہ سوچ رہے کہ نہیں صرف زندگی یہی تمام ہو جاتی ہے تو اس کے عمل بھی صرف اس دنیا کے لیے رہیں گے، لیکن اگر وہ یہ سوچے کہ نہیں مجھے پلٹ کے کسی اور جگہ جانا ہے، میرے لیے کوئی اور جگہ بھی ہے، اور یہ حکمت خداوندی کے خلاف بھی ہے کہ انسان اس دنیا میں آئے، کھائے پیے سوئے اور مر جائے، اور اس کے بعد اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، اس کے لیے کوئی دوسری جائے گاہ نہ ہو، تو حکمت خداوندی یہاں پہ گویا حکمت خداوندی کارساز نہیں ہے۔ لیکن اللہ چونکہ حکیم و مطلق ہے، اللہ رب العزت اپنے ہر فعل کے اندر ایک حکمت کو پوشیدہ رکھتا ہے، تو اس نے انسان کو جو پیدا کیا، گویا انسان کو صرف یہاں ایک مقدمہ سازی کرنا ہے، اس کی زندگی کہیں اور دوسری جگہ پہ ہے، لہٰذا موت کا تصور دونوں فکروں میں الگ الگ ہے۔ ایک انسان موت کو اپنے لیے فنا سمجھتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ صرف اور صرف یہ کائنات ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ صرف اور صرف اس دنیا میں رہنا ہے، تو وہ موت کو اپنے لیے فنا سمجھتا ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں، میں عدم ہو جاؤں گا، میں فنا ہو جاؤں گا۔ لیکن وہ انسان کی جس کی زندگی میں دین راسخ ہوتا ہے، اس کی زندگی میں دین کی تاثیرات کی بدولت وہ اس دنیا کو، اس زندگی کو فنا نہیں سمجھتا بلکہ انتقال سمجھتا ہے ایک دوسری دنیا کی طرف۔ اور وہ انتقال کیا ہے؟ وہ انتقال یہ ہے کہ یہاں انسان ایک مختصر وقت کے لیے آیا، اس کے بعد اسے ایک دوسری دنیا میں پلٹ جانا ہے کہ جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کے لیے نعمات فانی نہیں ہوں گی، اس کے لیے وہ تمام ساز و سامان فانی نہیں ہوگا، بلکہ وہ سایہ رحمت خداوندی میں رہے گا، اور یہی اس کی بقا کے لیے لازم و ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنے اندر ان افکار کو جگہ دیں، جیسے جیسے وہ افکار، جیسے جیسے الہی فکر ہماری زندگی میں داخل ہوگی تو ہم اپنے آپ کو فنا میں نہیں بلکہ بقا کی طرف گامزن سمجھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔